بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ٹائیگر تقریباً 10 بجے ہوش میں آ گیا اور اس نے ان لوگوں کا انتہائی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کی زندگی دشمن ہونے کے باوجود بچا لی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا اور اس کی ذہنی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ اسے صرف کھانے کی تلاش تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ اور درکار نہیں تھا۔ روزی کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے روزی سے معافی مانگی تھی لیکن روزی بدستور اس سے نفرت کا اظہار کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ ٹائیگر ہے جس نے اسے اپنی زندگی کے خوف سے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ مرحلہ بھی شام تک چلتا رہا اور آج کا سفر تقریباً ملتوی ہو گیا۔ وقت اتنا گزر چکا تھا کہ آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بھی کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے تھے اور اپنے طور پر مشورے کر رہے تھے۔ ٹائیگر نے کسی نہ کسی طرح روزی کو راضی کر لیا لیکن اس کے بعد شہباز خان نے جو فیصلہ کیا وہ کافی سخت تھا اور اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، مسٹر ٹائیگر، آپ بہرطور شروق کے ساتھی ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کو ایک آدھا گھوڑا دے دیا جائے اور کھانے پینے کا اتنا سامان کہ آپ آگے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ روزی کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس کے بعد آپ کا جہاں دل چاہے جا سکتے ہیں۔ ٹائیگر چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے افسردگی سے کہا، میں جانتا ہوں میرے ساتھ یہ سلوک بھی انتہائی شرافت کا آئینہ دار ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے کیے کی تلافی بھی چاہتا ہوں اور روزی کو اس مصیبت سے پھنسانے کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ چنانچہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ سوری روزی، لالچ میں مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی واپسی تو کسی طور پر ممکن نہیں ہو سکتی، لیکن اب میں اس کا ازالہ کرنے کا خواہش مند ہوں اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ٹائیگر کی خوشامد درآمد سے روزی کافی حد تک رام ہو چکی تھی اور اس سے زیادہ ان لوگوں پر کوئی بار بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ صورتحال منظور کر لی اور ان لوگوں نے ٹائیگر سے وعدہ کیا۔ چلتے ہوئے اس نے انہیں بتایا کہ شروق بڑی قسم پرسی کا شکار ہے۔ جوزف پر اس کا کنٹرول بدستور ہے ورنہ جوزف اس سے باغی ہو چکا ہے اور اب شروق کو 2 محاذ پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف سندھانیوں نے ایک قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا انتقام لیں گے اور وہ مسلسل شروق کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹائیگر نے بتایا کہ شروق کی دونوں جیپیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب وہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ بہت کم ہے اور راشن بندی بھی کر دی گئی ہے۔ بہت تھوڑی سی خوراک ان لوگوں کو دی جاتی ہے اور اس وقت ان لوگوں کے پاس صرف چند دن کی خوراک باقی ہے۔ شروق بہت خونخوار ہو چکا ہے۔ اپنے بارے میں ٹائیگر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سندھانیوں سے جنگ کرتے وقت شروق سے بچھڑ گیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اب وہ شروق کے پاس نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس جگہ قیام طویل ہو گیا تھا اور اب یہاں سے دل اکتا سا گیا تھا، اس لیے ٹائیگر کے جانے کے بعد سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ رات کا سفر اس علاقے میں خطرناک نہیں سمجھا گیا تھا۔ سب تازہ دم تھے، چنانچہ گھوڑے کس لیے گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ ایک گھوڑے کی کمی اس طرح پوری کر دی گئی کہ پروفیسر حاتم فریدی کرنل مقبول کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گیا تھا۔ سب تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ راستے میں طے ہوا کہ اب سفر کا انداز یہی رکھا جائے، یعنی جب بھی کوئی مناسب جگہ نظر آئے دل کھول کر آرام کیا جائے اور اس آرام کے بعد جب سفر کیا جائے تو بھی طوفانی ہی ہو کیونکہ اس چٹانی خطے میں انہوں نے کافی قیام کر لیا تھا۔ اس لیے باقی سفر نہ صرف یہ کہ رات بھر بلکہ دوسرے دن بھی جاری رہا۔ شام کو 4 بجے کے قریب وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جو بہت سرسبز و شاداب تھا اور جس کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ کافی فاصلے پر ایک آبشار نظر آ رہی تھی اور اس آبشار تک پہنچنا ضروری تصور کر لیا گیا کیونکہ اس کے اطراف بہت خوبصورت تھے اور پھر پانی کی ضرورت بھی پیش آ گئی تھی۔ آبشار کو دیکھ کر ان کا جی مچل گیا۔ گھوڑوں نے بھی انہی جیسی فطرت کا مظاہرہ کیا اور پانی کی جانب تیز رفتاری سے دوڑنے لگے۔ عام حالات میں یہ سفر خاصا لمبا ہو جاتا تھا لیکن تقریباً 35 منٹ کے بعد یہ لوگ آبشار تک پہنچ گئے۔ آبشار کے پانی سے بننے والی چھوٹی سی ندی بہت صاف ستھری تھی اور اس کی تہہ میں بھی خوبصورت پتھر بہتے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں نے فوراً ہی پانی کے اندر منہ ڈال دیا اور باقی لوگ بھی اس جگہ پہنچے اور اس کے بعد ماحول کی سنگینی بھول گئے اور غسل کی تیاریاں کرنے لگے۔ شہباز خان اور ہرمیت سنگھ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، لیکن تھوڑی بہت عقل سے بھی کام لیا گیا۔
جنگل کے اس وحشت ناک علاقے میں بلا شبہ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، لیکن انسانوں کی پہنچ سے دور۔ اس جگہ میں قدرت کے کیا کیا خوفناک راز چھپے ہوئے تھے، اس بات کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ کرنل مقبول نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رائفل لے کر ایک بلند جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ اطراف پر بھی نگاہ رکھی جائے۔ اس کی نگاہوں نے آس پاس بھٹکتے ہوئے ایسے جانوروں کو بھی دیکھ لیا جن کا شکار کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ہرمیت سنگھ وغیرہ چونکہ ابھی غسل میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف ابھی توجہ نہیں دی تھی۔ کافی دیر تک پانی میں چہلیں ہوتی رہیں اور سورج پہاڑوں میں ڈوب گیا۔ تب تک وہ سب تازہ دم ہو گئے۔ شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس طویل اور مسلسل سفر کا نتیجہ بہت عمدہ نکلا ہے، اور جو طریقہ کار راستے میں طے کیا گیا تھا اب اس پر اسی انداز میں عمل ہوگا۔ کرنل مقبول نے اسے شکار کی طرف متوجہ کیا تو شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے اور بہت سے بے چارے جانوروں کی شامت آنے والی ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ اس جگہ خوراک کا اچھا خاصا ذخیرہ کر لیا جائے۔ بہت دور درختوں میں ہرے ہرے سیب نما پھل بھی لٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہرمیت سنگھ کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ شروع کا اس سمت رخ نہیں ہوا، ورنہ اس کی خوراک کی قلت کا مسئلہ دور ہو جاتا۔ وہ بیچارہ در حقیقت ایک جرم کر کے بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہے اور اپنی مجرمانہ ذہنیت کی سزا بھگت رہا ہے، ورنہ اگر صرف مہم جوئی کا معاملہ ہوتا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا۔ تازہ دم لوگ خوش و خرم تھے اور دیر تک اپنے کاموں میں مصروف رہے تھے۔ مستان نے نمران کے ساتھ مل کر چھلداریاں سنبھالی تو شہباز خان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں نمران، رک جاؤ، ہم یہاں کیمپ نہیں لگائیں گے۔ اور نمران رک گیا۔ شکاری جانتے تھے کہ کیمپ کہاں لگانا چاہیے، انہوں نے آبشار سے دور ٹھکانہ بنایا تھا۔ اسی رات نمران نے کرنل سے کہا، ڈیڈی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور کہو، کرنل مقبول نے کہا۔ بظاہر ڈیڈی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ بھی اس سفر کی دلچسپیوں میں گم ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی پرسکون زندگی میں یہ کیفیت کیوں گوارا کی ہے۔ نمران نے کہا، تمہارا یہ احساس ہی میرا انعام ہے، کرنل مقبول بولے۔ آپ ایک مثالی باپ ہیں ڈیڈی، آپ کی اسی محبت سے مجھے جرت ہوئی ہے۔ ڈیڈی میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل چونک پڑا۔ دیر تک وہ نمران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہاں اس جنگل میں ان حالات میں؟ ہاں ڈیڈی۔ عائشہ تیار ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ ہاں ڈیڈی۔ تم نے سب کچھ سوچ لیا ہے؟ میں صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں نمران۔ عائشہ ایک پراسرار شخصیت ہے، جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ اور پھر تمہیں وہ پراسرار بوڑھا یاد ہے جسے اس نے قتل کر دیا تھا؟ کرنل مقبول بولے، میں نے سب کچھ سوچ لیا ڈیڈی، سب کچھ۔ یہ ضروری ہے، آپ یقین کریں، اس کے پس پردہ کوئی نفسیاتی جذبہ نہیں ہے۔ ہم مذہبی یکجائی چاہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر شہباز سے بات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ویسے کل ہی شہباز سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے اسے اعتراض ہو، ویسے بھی یہ کچھ عجیب سی خواہش ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیکھیں شہباز کیا کہتا ہے، کرنل مقبول نے کہا۔ پھر ایک موقع پر جب کرنل نے یہ بات شہباز خان سے کی تو کرنل کی بات سن کر شہباز خان حیران رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ انتہائی سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ شہباز خان نے کہا۔ واقعی میں سنجیدہ ہوں، کرنل بولے، لیکن یہ آپ کو سوچی کیا؟ ماحول میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حکمت عملی؟ شہباز خان بولا۔ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے عزیزم، لیکن ان دونوں کا یہی فیصلہ ہے۔ نمران کا کہنا ہے کہ عائشہ بھی یہی چاہتی ہے، کرنل مقبول نے کہا۔ اوہ، ان حالات میں کیا یہ ممکن ہے؟ شہباز خان بولا۔ بالکل ممکن ہے، آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، بس قاضی کی سند نہیں ہے، لیکن وہ ضروری بھی نہیں، میں نکاح پڑھا سکتا ہوں، کرنل مقبول بولے۔ ویسے بات دلچسپ ہے، لیکن کرنل آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔ انسان دوستی اور ایک باپ کی شفقت کا مظاہرہ آپ نے جس انداز میں دیا ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ اپنی ایک کمزوری کا اظہار آپ پر کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کا ایک دور میرے لیے ان تمام دلچسپیوں کا حامل رہا ہے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے۔ میں در حقیقت عائشہ کا ماضی بھول گیا تھا اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں رہا تھا کہ کبھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ دن عائشہ کے سلسلے میں سخت پریشانیوں میں گزرے۔ یہ کسی باپ ہی کی پریشانی ہے۔ حمید سنگھ کے ہاں جو واقعہ پیش آیا اور ماضی زندہ ہو گیا، اور اس کے بعد کرنل دل میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ عائشہ ایک سربستہ راز ہے، وہ جنگل میں ملنے والی ایک پراسرار شے ہے اور میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ پلوشا آج بھی اسے ماں کی طرح چاہتی ہوگی، لیکن میں سنبھل گیا ہوں۔ آفرین ہے آپ پر کہ انسانی حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہیں۔ کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے سفر کا انجام کیا ہوگا؟ شہباز خان نے کہا۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں شہباز، میرے جیسے دوسرے فوجیوں کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہو، لیکن میں نے محاذ جنگ پر لاتعداد زندگیوں کو موت سے ہمکنار کیا ہے۔
ہائی کمان کے احکامات ہی ہمارا ایمان ہوتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ایسے بہت سے چہرے یاد آئے جو میرے ہاتھوں زندگی سے محروم ہوئے تھے، اور دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے ہر زیرو سے محبت ہو گئی۔ شاید یہ ان احساسات کا کفارہ ہو۔ عائشہ بھی ایک انسان ہے، ایک بہت ہی پیاری بچی ہے جسے میں نے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور تھی، پھر وہ بیمار ہو گئی اور میرا دل اس کے لیے دکھنے لگا۔ میرا نمران اسے چاہتا ہے۔ دو دلوں کے پیار کو مصلحتوں کے ہتھیار سے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ مستقبل ہمیشہ انسان کی پہنچ سے دور رہا ہے۔ ہم صرف مصلحت کا شکار ہو کر دو آرزوؤں کو کیوں قتل کریں؟ مجھے یہ مصلحتیں بالکل ہائی کمان کی طرف سے ملنے والا حکم محسوس ہوتی ہیں۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور آزاد ہوں، اور شہباز بڑا سکون ملتا ہے اس احساس سے کہ اب میں کوئی زندگی لینے کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ کرنل مقبول کہتا چلا گیا۔ شہباز مسکراتی نظروں سے کرنل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے کرنل، تیاری کریں۔ سبھی دلچسپی لے رہے تھے اور اپنے طور پر تیاریاں کر رہے تھے۔ آبشار کا نزدیکی خطہ سب کو پسند تھا۔ چند اصول طے کر لیے گئے۔ حرمیت سنگھ نے 2 ہرن شکار کر کے کھانا تیار کروایا۔ سیب نما جنگلی پھل ڈھیر کر دیے گئے، پھر خصوصی رسمیں انجام دی گئیں۔ پروفیسر حاتم فریدی نے عائشہ سے کہا، بیٹی عائشہ، تم نے ایک مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہے، تمہارا نام عائشہ ہے، لیکن تم جان چکی ہو کہ شہباز خان کی بیٹی نہیں ہو۔ نمران مسلمان ہے اور مسلمان لڑکی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ کیا تم اپنی خوشی سے اس مذہب کو قبول کرو گی؟ ہاں، عائشہ نے کہا۔ تو کلمہ پڑھو۔ پروفیسر نے 3 بار عائشہ کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد نکاح خواہ کے فرائض پروفیسر نے ہی انجام دیے اور دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ ضیافت اڑائی گئی، کہے لگائے گئے، مبارکباد دی گئی۔ دونوں کے لیے ایک چھلداری وقف کر دی گئی۔ شفاف آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا۔ نمران نے رائفل سنبھالی اور عائشہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس حسین آبشار کے قریب پہنچ گیا جس کا سفید پانی چاند کی سنہری کرنیں قبول کر کے سنہری ہو گیا تھا۔ دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ چھلداری کے عقبی حصے سے باہر نکل آئے تھے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نمران، کیسا لگ رہا ہے؟ بتا نہیں سکتا۔ انسان کے احساسات ہی اسے خوشی اور غم کا شکار کرتے ہیں، اور یہ اندر دھڑکنے والا دل ان تمام احساسات کو مختلف اشکال میں قبول کرتا ہے۔ ہم عید مناتے ہیں، یہ دن عام دنوں کی مانند ہی تو ہوتا ہے۔ کیا خصوصیت ہوتی ہے اس دن میں؟ لیکن وہ خصوصیت در حقیقت ہمارے وجود میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم عید کو عام دنوں سے بالکل مختلف محسوس کرتے ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت میری ہے۔ در حقیقت عائشہ، میں تم سے خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں ایک مرد ہی کی مانند چاہا ہے، اور ظاہر ہے میرے احساسات بھی مستقبل کے وہ تمام حسین خواب موجود ہیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے وجود سے منسلک ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن عائشہ، آرزوؤں سے بھری یہ رات قطعی طور پر مجھے اس انداز میں متاثر نہیں کر رہی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی قربت کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ ہماری روحوں کا ملاپ ہو گیا ہے۔ جسموں کے ملاپ کے لیے کوئی اور وقت متعین کر لیں گے، لیکن تمہاری اجازت کے ساتھ، نمران کہتا چلا گیا، اور عائشہ ہنس پڑی۔ گویا میرا فیصلہ بالکل درست تھا نمران۔ یقین کرو کہ یہ ایک امتحان تھا تمہارے لیے، اور میں مسرت سے پھولی نہیں سما رہی کہ تم اس امتحان میں کتنے مکمل نکلے ہو۔ مجھے معاف کرنا نمران، میری زندگی سے جو کہانی اچانک وابستہ ہو گئی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں، اور شدید الجھنیں ہیں میرے ذہن میں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا مستقبل کیا ہے، لیکن ہم روحوں کے اس ملاپ کو اپنے درمیان ایک مضبوط بندھن کی حیثیت دیتے ہیں، اور یہاں قطعی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس جنگل میں منگل بنائیں۔ نمران، تم نے یہ الفاظ کہہ کر میرے دل کی گہرائیوں میں اپنا جو مقام بنایا ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ یہ میری خواہش تھی نمران کہ ہم زندگی کی ان مسافتوں میں گم نہ ہو جائیں جو دو دلوں کی طلب ہوتی ہے، بلکہ اپنی روحوں کو دوسرے رشتوں سے منسلک کر کے ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد ہو جائیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہے۔ نمران، میں تم سے ایک بیوی کی حیثیت سے یہ لمحات مانگ رہی ہوں۔ مجھے وقت دو کہ میں اپنے آپ کو پہچان لوں، عائشہ نے کہا۔ نمران مسکراتی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، شکر ہے کہ اس رات کا پہلا تحفہ تمہیں پسند آیا۔ دونوں آدھی رات تک وہیں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، پھر اس کے بعد چھلداری کی طرف چل پڑے، جبکہ دوسری جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہرا دینے والے بہت اور مستعد تھے، لیکن اتنے فاصلے پر جا بیٹھے تھے کہ کسی کو مداخلت کا احساس نہ ہو۔ عائشہ نے نمران کے بازو پر سر رکھا اور گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک نمران اس کی قربت کی خوشبو محسوس کرتا رہا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی گئیں۔ پھر نیند نے اس کے ذہن میں بھی ایک سکون کا بسیرا کر دیا۔ دوسری صبح بھی اس کھیل کو حقیقی رنگ دینے کے لیے خاصی تفریحات کی گئیں۔ اس دن خاص طور پر کرنل نے شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا تھا، اور جانا ہی کیا، شکار ہی کافی موجود تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کرنل نے ایک سانبھر شکار کیا، اور 2 ہرن اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا۔
اور پھر بڑے شاندار طریقے سے دونوں دوپہر کی ضیافت اڑائی گئی جسے ولیمے کا نام دیا گیا۔ آبشار کے کنارے مزید 3 دن تک قیام کیا گیا کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس سے آگے ماحول کیسا ہوگا۔ پھر وہاں سے بوریا بستر سمیٹ لیا گیا۔ یہ حسین سرسبز خطہ تقریباً 12 گھنٹے تک ان کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کے بعد بھوری زمین نمودار ہونے لگی تھی جو یہ احساس دلا رہی تھی کہ آگے کا علاقہ بنجر اور خشک ہے، لیکن ان جنگلات میں انہیں اس وقت تک آگے بڑھنا تھا جب تک کوئی مناسب صورتحال درپیش نہ ہو اور یہ پتہ نہ چل جائے کہ قندیل کی حقیقت کیا ہے۔ بری زمین پر اگی ہوئی جھاڑیاں حشرات الارض کا مسکن تھیں اور یہاں خاص طور پر انہیں محتاط رہنا پڑتا تھا کیونکہ ان جھاڑیوں میں انہوں نے ناگ پھنکارتے ہوئے دیکھے تھے۔ روایتی سبز رنگ کا پہاڑی بچھو بھی یہاں نظر آتا تھا جو سانپ سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے، اور گھوڑوں نے خاص طور پر اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ رات کو بھی آرام نہ کیا گیا اور وہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ اس طرح سفر کا تعطل ختم ہو گیا اور جتنے دن انہوں نے آرام اور سکون سے گزارے تھے ان کی کسر ان 24 گھنٹوں میں پوری ہو گئی۔ لیکن 24 گھنٹے کے بعد بھی ماحول میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ بدنما پہاڑی ٹیلے چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے اٹے ہوئے ان کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں گہری کھائیاں نظر آتی اور کہیں ناہموار بلندیاں، البتہ جھاڑیوں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا جن کے درمیان حشرات الارض موجود تھے، اور اس طرح وہ اب ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ چند کھائیاں عبور کرنا پڑی تھیں، چند بلندیاں طے کرنی پڑی تھیں۔ پہاڑی ٹیلوں نے جگہ جگہ راستے روکے تھے، انہیں راستے کاٹنے پڑے، لیکن جس جگہ انہوں نے اب قیام کیا وہاں قدرے بہتر ماحول تھا۔ پہاڑی پتھروں میں کم از کم سانپوں کا وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ ہولناک بچھو جو انہوں نے چٹانوں میں دیکھے تھے، خدشہ تھا کہ یہاں بھی ہوں گے، اور ان بچھوؤں سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب جگہ ضروری تھی۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ان پتھروں کو دور دور تک صاف کر لیا جائے۔ اس کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا گیا کہ ان پتھروں کو دور دور تک دیکھ لیا گیا۔ چنانچہ کسی قدر سکون ہو گیا۔ یہاں ایک پہاڑی ٹیلا ان کی پشت پر تھا اور اسی کی آڑ میں قیام کا بندوبست کیا گیا۔ ساری تیاری کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء نکالی۔ ایک چھلداری بھی لگا دی گئی، باقی چھلداریاں طے کر کے رکھ دی گئی تھیں تاکہ زیادہ دیر نہ لگے۔ تھکن ان کے جسموں پر سوار تھی، وہ سب کھا پی کر آرام کرنا چاہتے تھے۔ بہرطور یہ تمام تیاریاں ابھی جاری تھیں۔ کرنل مقبول اور چرن گپتا یوں ہی ٹہلنے کے لیے نکل گئے، پھر اس ٹیلے کے عقب میں پہنچ گئے، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد دفتن ان کے قدم رک گئے۔ ٹیلے کے دوسری جانب وسیع و عریض گہرائی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ اس گہرائی میں مٹیالے رنگ کی بھوری گھاس اگی ہوئی تھی، لیکن جس چیز کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے تھے وہ تقریباً 18 گھوڑے تھے جو اس آبادی میں گھاس چر رہے تھے، اور دوسری جگہ ان 18 گھوڑوں کے سواروں کا مجمع تھا۔ کرنل اور چرن گپتا نے خود کو پوشیدہ کر لیا اور ان لوگوں کو بغور دیکھنے لگے۔ تصور یہی تھا ذہن میں کہ شروق اور اس کے ساتھی ہیں۔ اگر ان کے پاس گھوڑے نہ ہوتے گو ان کا فاصلہ کافی تھا، لیکن ان کی حرکات و سکنات اور ان کے حلیے اب آنکھوں میں واضح ہوتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد ان کی جسامت اور لباس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ وہ سندھانیے ہیں۔ پھر کرنل نے چرن گپتا سے کہا، حمید سنگھ اور شہباز خان کو بھی یہیں بلا لاؤ۔ چرن گپتا خاموشی سے دوسری جانب کو رینگ گیا، پھر سے ان دونوں کو صورتحال بتائی۔ شہباز خان اور حمید سنگھ نے پروفیسر حاتم فریدی اور نمران وغیرہ کو اس بات کے لیے ہوشیار کر دیا کہ کوئی آہٹ نہ ہو، گھوڑوں کی آوازیں بند رکھی جائیں، اور اس کا یہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ ان کے قریب کھڑے ہو جایا جائے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی ٹیلے کے قریب پہنچ گئے اور سنسنی خیز نگاہوں سے ادھر کا ماحول دیکھنے لگے۔ سندھانیے کسی خاص رسم میں مصروف تھے۔ ان کے درمیان ایک الاؤ روشن تھا جس کے شعلے یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے درمیان الاؤ کے قریب ایک قوی ہیکل جوان کو صاف دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کا سردار ہے۔ وہ سب الاؤ میں کوئی چیز ڈالنے لگے۔ فضا میں دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے، سب کی سنسنی خیز نگاہیں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ سندھانیوں نے اپنے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد آگ کی گرد زانو ہو کر سجدے کیے۔ مستان بھی رینگتا ہوا اس سمت میں آ گیا کیونکہ اس کے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں لگائی گئی تھی۔ سندھانیوں نے اس سجدے سے فارغ ہونے کے بعد خاص قسم کی پٹیاں نکالیں۔ ان میں سے ایک پٹی انہوں نے کبھی ہیکل سردار کی پیشانی پر باندھی، اور پھر باقی سندھانیے بھی کسی خاص رسم کی ادائیگی کے انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پٹیاں سردار کے بازو سے باندھنے لگے۔ مستان نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، شر یہ لوگ کشم کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ چرن گپتا نے پوچھا۔ کشم، آگ کا کشم، مستان نے جواب دیا۔ مگر کس سلسلے میں؟ یہ کیسے بول سکتا؟ لیکن یہ ان کا بہت خطرناک رسم ہوتا۔ جب وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا جو بہت سخت ہو تو وہ کشم کھاتا ہے سر۔
سر یہ شب اچھا نہیں، مستان نے کہا۔ شہباز خان اور حمید سنگھ نے مستان کا مطلب سمجھ لیا، اور وہ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ انتقام کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ بہرطور اس بات سے وہ بھی پریشان ہوئے کیونکہ سندھانیے ان کے ہاتھوں بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ سندھانیے اپنی یہ رسم پوری کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس سے فارغ ہو گئے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی آڑ میں پوشیدہ کر لیا، لیکن ان کی نگاہیں ان کی جانب ہی نگران تھیں۔ البتہ یہ دیکھ کر انہیں خوشی کا احساس ہوا کہ وہ اس سمت میں نہیں آئے بلکہ اس گہری وادی کے دوسری جانب نکل گئے۔ سب گہری گہری سانسیں لینے لگے اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور طے کیا گیا کہ وادی میں اتر کر اس جانب نہ بڑھا جائے جدھر سندھانیے گئے ہیں، بلکہ یہاں سے بائیں سمت کے لیے راستہ کاٹ دینا چاہیے۔ چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور اس کے بعد ان کے گھوڑے بائیں سمت کی جانب سفر کرنے لگے۔ وہ کسی بھی منزل کا تعین نہیں کر پائے تھے، بس جدھر منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ اس بات کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ اگر لاش کے پاس موجود نقشے کی کوئی نقل ان کے پاس ہوتی تو اس سے بڑا کام نکل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اپنا مقصد ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھوڑوں کی رفتار ایک بار پھر تیز ہو گئی اور انہیں یہاں دوڑنے میں کوئی دقت پیش نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ انہوں نے سندھانیوں سے اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے سفر طے ہوا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں زبردست فائروں کی آوازیں گونجی اور سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ ان کی وحشت زدہ نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں کس سمت میں سے آ رہی ہیں، لیکن زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا کہ سندھانیوں کا ایک گھڑ سوار غول اچانک دور سے نمودار ہوا اور پھر اس کا رخ انہی کی سمت میں ہو گیا۔ پوزیشن، کرنل ڈھارا، اور سب نے گھوڑے چھوڑ دیے۔ وحشی لٹیرے طوفان کی مانند اڑتے آ رہے تھے اور ان کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ وہ مسلسل رائفلیں سیدھی کیے فائر کر رہے تھے۔ کرنل نے فوری صف بندی کر دی۔ وہ حمید سنگھ اور چند گپتا کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی۔ سندھانی رائفلوں کی زد میں آ گئے تھے۔ پہلے مارکے میں ان میں سے 3 کے گھوڑے کلابازی کھا گئے، جبکہ ان کی دکیا نوسی رائفلوں کی رینج اتنی نہ تھی کہ گولیاں ان لوگوں تک پہنچ سکتی۔ ان 3 آدمیوں کی موت نے سندھانیوں کے طوفان کو روکا۔ انہوں نے اچانک گھوڑوں کے رخ موڑ دیے۔ اس بدلے ہوئے رخ کے ساتھ وہ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ کرنل نے نمران کو آواز دی اور اپنی رائفل اسے دیتے ہوئے کہا، اندھا دھند فائرنگ مت کرنا، ان کی رائفلوں کی مار کم ہے۔ جو ہی وہ منظم ہو کر ادھر رخ کریں گے فائرنگ شروع کر دینا، تھوڑی دیر تک انہیں دور رکھنا۔ کرنل مقبول نے کہا۔ اوکے ڈیڈ، نمران نے کہا اور رائفل سنبھال لی۔ کرنل فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرا شعبہ ہے حمید، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو، کرنل مقبول بولا۔ خوش دلی سے کرنل، شہباز خان اور حمید سنگھ نے بیک وقت کہا۔ پہلی پوزیشن پر صرف 3 آدمی رہنے دو۔ پروفیسر آپ شہباز کے ساتھ اس ٹیلے کے پاس آ جائیں، یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے، اور عائشہ بیٹی تم گھوڑوں کے ساتھ رہو، گھوڑے اس جگہ سے نہیں ہٹنے چاہیے۔ مستان تم عائشہ کے ساتھ رہو گے، کرنل مقبول نے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، گھوڑے نہیں ہلیں گے، عائشہ نے کہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کرنل نے اپنے لیے بھی ایک جگہ منتخب کر لی۔ اس دوران سندھانیے ایک بار پھر منظم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے پھر سے اسی سمت میں ہی الغار کر دی، لیکن وہ غلطی انہوں نے دوبارہ دہرائی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ان کے حق میں خراب ہی نکلا۔ نمران وغیرہ نے انہیں سامنے کی طرف سے بھون کر رکھ دیا۔ اپنے مزید چند آدمیوں کی موت کے بعد انہوں نے گھوڑوں کے رخ بدل دیے اور پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ نمران نے فوراً فائرنگ بند کر دی۔ بھاگ گئے؟ نہیں انکل، یہ بھول کر بھی نہ سوچیں، نمران نے کہا۔ کوئی 20 منٹ بڑے صبر آزما گزارے، پھر اچانک پروفیسر اور شہباز خان کے ٹیلے سے فائرنگ کی آواز ابھری اور کرنل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سندھانی اس طرف سے نمودار ہوئے تھے۔ شہباز فائرنگ تیز کر دو، نمران رخ بدل دو، وہ بائیں طرف سے بھی آئیں گے۔ کرنل کی یہ پیشگوئی بظاہر بے معنی تھی، لیکن یہ ایک فوجی کا تجربہ تھا۔ سندھانی دوسری طرف سے بھی نمودار ہوئے تھے، چنانچہ ادھر بھی فائرنگ شروع کر دی گئی۔ کرنل نے شہباز کی سمت سنبھال لی۔ اس بار سندھانی زیادہ قریب آ گئے تھے، چنانچہ ان کی چلائی گئی گولیاں ان تک ہی پہنچ رہی تھیں۔ اس خوفناک صورتحال کو روکنے کے لیے اتنی ہی خوفناک فائرنگ کرنی پڑی۔ اس بار سندھانی زیادہ ہوشیار تھے اور اپنے گھوڑوں کو مسلسل ادھر ادھر حرکت دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ اب وہ قریب آ گئے تھے، اس لیے ان کی گولیوں سے بچنا بھی ضروری تھا، جس کی وجہ سے ان کے نشانے خطا ہو رہے تھے۔ قریب آ جانے کے بعد انہوں نے نیزوں کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ وہ صحیح نشانے تو نہیں لے پا رہے تھے، لیکن نیزے ایک خاص انداز میں فضا میں اچھالے جا رہے تھے اور یہ نیزے شہباز وغیرہ کے آس پاس ہی گر رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد یہ لوگ ایک خطرناک صورتحال کا شکار ہو گئے۔ سندھانیوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کی الغار بھی خوفناک تھی۔ کرنل اس جنگ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔
اچانک ایک تبدیلی ہوئی۔ سندھانی اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے دشمنوں کے مورچے کہاں ہیں۔ انہوں نے اپنی تعداد سے فائدہ اٹھا کر انہی مورچوں پر پوری توجہ جھونک دی۔ طریقہ جنگ میں وہ بھی کورے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی فائرنگ اتنی تیز کر دی کہ دشمن کو نشانہ لینے کا موقع نہ مل سکے۔ اس طرح وہ فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے اور کچھ ہی وقت جا رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آ کر دست بدست جنگ شروع کر دیتے۔ تبدیلی یہ ہوئی کہ اچانک ہی سندھانیوں پر ایک نئے رخ سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ سے 4 سندھانی ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہولناک چیخوں اور گھوڑوں کی ابتری نے دوسرے سندھانیوں کو چونکا دیا اور ایک لمحے کے لیے ہٹ جانے والی توجہ نے انہیں ہولناک حادثے سے دوچار کر دیا۔ کرنل اور شہباز خان نے وحشیانہ انداز میں ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور سندھانیوں کے گھوڑے بھڑک گئے۔ انہوں نے رخ بدلا اور اپنے سواروں کو لے کر بھاگے۔ حکم سے پھر فائرنگ کی گئی، لیکن کسی نے پھر سندھانیوں کا نشانہ نہیں لیا، ورنہ بھاگنے والوں کو نشانہ بنانا مشکل نہ تھا۔ ہاں، انہیں بھاگنے کے لیے فائرنگ کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ سب بہت دور چلے گئے تھے، تب انہوں نے فائرنگ روکی تھی۔ نیا مورچہ کھولنے والے مستان اور علیشہ تھے، اور اس وقت انہوں نے کمال کیا تھا۔ مستان کے ہاتھ میں رائفل تھی اور اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ رائفل لیے جھوم رہا تھا۔ نمران نے اسے پکڑا تو وہ وحشت زدہ انداز میں چیخ پڑا، 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، 4 ہو، اور پھر اسے خوفزدہ انداز میں رائفل پھینک دی اور نمران سے لپٹ گیا۔ نمران نے اس کی جبڑے پر کھوسا رسید کر دیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ چرن گپتا حیرت سے بولا اور اسے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے چرن گپتا کو جھٹکا سا لگا اور اسے عائشہ کی آنکھوں میں پتلیاں نظر نہیں آئیں، بلکہ ان کی سفیدیوں میں اسے بجلی کونتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ اس وقت عائشہ کے اس کارنامے کو سراہنے کی بجائے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ دریائی لٹیرے یہ جگہ دیکھ گئے تھے۔ اس بات کے امکانات تھے کہ وہ کسی نئی حکمت عملی سے یہاں حملہ کریں۔ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچانک کرنل چیخا، ارے گھوڑوں کو دیکھو، وہ بالکل خاموش ہیں۔ اور یہ کرنل نے جملہ پورا نہ کیا اور خود گھوڑوں کے پاس پہنچ گیا۔ پروفیسر بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ گھوڑے ساکت کھڑے تھے، ان کے جسموں میں کوئی جنبش نہیں تھی اور ان کا یہ انداز کچھ غیر حقیقی سا محسوس ہوتا تھا۔ کرنل کو بھی حیرت ہوئی اور اسے ایک گھوڑے کی عیال تھپتھپائی تو وہ چونک کر الف ہو گیا، اور پھر جیسے یہ گھوڑے ہوش میں آ گئے، ان کی آنکھیں دہشت زدہ تھیں۔ نہایت پھرتی سے سامان بار کیا گیا اور پھر ہنگامی تیز رفتاری سے آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ راستہ پھر بدل دیا گیا۔ تقریباً 45 منٹ تک یہ سفر خاموشی سے جاری رہا، لیکن انہیں پھر گھوڑوں کی لگامیں کھینچنا پڑی۔ ہوا کے ساتھ فائروں کی دھائیں دھائیں سنائی دی تھی اور وہ دہشت زدہ انداز میں کسی بھی سمت سے سندھانیوں کے نمودار ہونے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پہلے بھی سندھانیے اسی انداز میں نمودار ہوئے تھے۔ فائرنگ شدید سے شدید تر ہوتی گئی، لیکن انہیں وہ نظر نہ آئے۔ کرنل نے کچھ بھانپ لیا تھا۔ اسے بائیں سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر، اس طرف، اور سب اس طرف کو چل پڑے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ ایک ایک سمت پر نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ پھر سورج ڈھلے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ دیر تک وہ فائروں کی آوازیں سنتے رہے، پھر وہ آوازیں پیچھے رہ گئیں اور انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ سندھانیے کسی اور سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ شروق کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر وہ دور دور سے نکل جانا چاہتے تھے۔ ان دشمنوں کو قتل کرنے کی خوشی کسی کو نہ تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ بری طرح پیچھے لگ گئے تھے اور ذرا سی چوک انہیں المناک حادثے کا شکار کر سکتی تھی۔ سورج دور درختوں کے پیچھے روپوش ہو گیا، لیکن ابھی تاریکی نہیں پھیلی تھی۔ اچانک حمید نے کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ پانی، چرن گپتا بولا۔ ہاں، یقیناً۔ پھر انہوں نے بہت دور تک دریا بہتا ہوا دیکھا۔ وسیع و عریض چٹیل میدان کے آخری سرے پر دریا بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا جو اس میدان کے آخری سرے تک چلا گیا تھا۔ گھوڑے آگے بڑھتے رہے اور پانی کی آواز تیز ہوتی گئی۔ کیا یہ آواز غیر معمولی نہیں ہے؟ شہباز خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی بولا۔ بہتے ہوئے دریا کی آواز اتنی تیز تو نہیں ہوتی، شہباز خان نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بہاؤ بہت تیز ہو، حمید سنگھ بولا، اور اس کا اندازہ انہیں میدان کے آخری سرے پر پہنچ کر ہو گیا۔ دریا کا بہاؤ تھا کہ قیامت، جھاگ اڑاتا ہوا پانی قیامت خیز رفتار سے بہہ رہا تھا۔ فضا میں فواروں کی دیوار سی بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ پہاڑی سلسلہ یہاں آ کر دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ یہ حصہ گول سا ہو گیا تھا، جیسے کسی عظیم الشان قلعے کی فضیل ہو جس کی ہولناک گہرائیوں میں دریا بہہ رہا ہو۔ اس نے دریا نے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ دائیں طرف یہ پہاڑی فصیل کے ساتھ بہتا چلا گیا تھا اور بائیں سمت سیدھی لکیر بناتا جا رہا تھا۔ داہنی طرف تو رخ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بائیں سمت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنا سفر کرنا پڑے گا اور کہاں سے یہ دریا پایاب ہو۔ گھوڑے پانی کو دیکھ کر بے چین ہونے لگے اور کرنل نے کہا،
کیا خیال ہے شہباز؟ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم بائیں سمت کا سفر اختیار کریں۔ دریا عبور کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حرمیت سنگھ نے کہا۔ اس جگہ سے؟ شہباز حیرت سے بولا۔ بہاؤ بہت تیز ہے، کرنل نے پرخیال انداز میں کہا۔ ناقابل عبور۔ دوسری صورت بھی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ بائیں سمت چلتے رہیں اور جہاں دریا پایاب ہو وہاں سے اسے عبور کر لیں، حرمیت سنگھ نے کہا۔ یہی ایک صورت ہے۔ یہ تیز بہاؤ اس پہاڑی فصیل کی وجہ سے بھی۔ پروفیسر پہاڑی کی طرف دیکھ کر بولا، مگر اسے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پہاڑی کی بلندی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ادھورے جملے پر غور نہ کیا گیا اور شہباز خان بولا، پروفیسر کا کہنا درست ہے، شام ہو چکی ہے اور یہاں قیام کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ جگہ مناسب ہوگی؟ حرمیت سنگھ بولا۔ ان ویرانوں میں اور کون سی جگہ مناسب ہے؟ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے بھلا؟ شہباز خان نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بسم اللہ۔ کرنل نے کہا اور سب سے پہلے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی ان گھوڑوں کی پشتیں خالی کر دیں، لیکن یہاں قیام کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ گھوڑے پانی کی طرف بڑھ گئے اور کنارے کے پانی میں منہ ڈال دیے۔ کھانا؟ حرمیت سنگھ نے نعرہ لگایا اور اس سلسلے میں اہتمام نہیں کیا گیا۔ اندھیرا اب تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور ماحول خوفناک تاریکی کے غلاف میں لپٹا جا رہا تھا۔ یہ الٹا سیدھا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سندھانیوں کو اب بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور ہر لمحہ ان کی آمد سے چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ سب کچھ ناگزیر تھا۔ پروفیسر نے منہ چلاتے ہوئے چرن گپتا سے کہا، چرن، مجھے اپنی زندگی کا انوکھا تجربہ ہو رہا ہے۔ کیا؟ اپنے پیشے اور شوق کی مناسبت سے میں نے پراسراریت کو کبھی زندگی سے خارج نہیں کیا اور کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بیکراں خلد، یہ لامحدود کہکشاں جیتی جاگتی پراسراریت نہیں ہے کیا؟ یہ سب اسی طرح زندگی کے بے شمار رموز ہیں جنہیں کوئی تحقیق نہیں کھول سکی۔ مصر، بابل، یونان اور ہندوستان اسرار کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے خود لاتعداد عقدوں پر کام کیا ہے، لیکن یہ دور عمل کے راستوں سے گزر رہا ہے۔ مجھے پہلی بار خود ایک کردار کی حیثیت ملی ہے اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کا تجزیہ نہیں کر پا رہا، پروفیسر نے کہا۔ اور یقیناً پروفیسر، سب کچھ بے حد عجیب ہے، لیکن بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سبھی کسی سحر میں گرفتار ہوں اور اسی کے زیر اثر عمل کر رہے ہوں، ورنہ یہ پرصعوبت سفر، اور ہم خاص طور سے میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر دہشت سی طاری ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، چرن گپتا نے کہا۔ میں خود خاص باتیں بتانا چاہتا تھا، پروفیسر نے کہا۔ کیا؟ دیکھا تم سب نے مگر محسوس نہیں کیا، پروفیسر نے کہا۔ کوئی اہم بات تھی اور ہے۔ اول تو یہ کہ جب سندھانیوں سے مقابلے کے لیے سب بندی ہوئی تو عائشہ کو گھوڑوں کی نگرانی سونپی گئی تھی اور اسے کہا تھا کہ گھوڑے نہیں بھڑکیں گے۔ چنانچہ گھوڑے خاموش رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ پتھرا گئے اور جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئے جیسے سحر زدہ ہو گئے ہوں۔ اوہ، میں نے غور نہیں کیا، شہباز بولا۔ میں نے اچھی طرح غور کیا تھا۔ بے وقوف مستان نے رائفل سے کئی سندھانیے مار دیے اور اسے جب احساس ہوا تو وہ خوف سے بدحواس ہو گیا۔ گویا اس نے حواس کے عالم میں یہ عمل نہیں کیا تھا، پروفیسر بولا۔ ہاں واقعی۔ نمبر 3، اور سب سے اہم چیز اس پہاڑ کی چوٹی ہے۔ دیکھو اس کا اوپری حصہ ایک ہلال کی مانند ہے۔ دیکھو اوپر، میں نے کچھ عرصہ قبل بتایا تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ آنکھ سے میں نے بھی اس نقشے کو غور سے دیکھا تھا جو لاش کے پاس موجود تھا۔ گو اس وقت سے اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن تم جانتے ہو چرن گپتا، پوری زندگی اسی میں گزاری ہے، اس لیے ذہن میں سے محو نہیں ہو سکا۔ وہ 3 چٹانیں جو آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں، اور یہ ہلالی پہاڑ، یہ بھی نقشے میں تھا ماں اس دریا کے، پروفیسر کہتا چلا گیا۔ اوہ، چرن گپتا نے حیرت سے کہا۔ دراصل حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کسی تعین کے بغیر سفر کر رہے ہیں، حالات کے تحت راستے بدل رہے ہیں، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا سفر نقشے کے عین مطابق ہے، پروفیسر نے پھر کہا۔ بلا شبہ حیرت انگیز بات ہے، چرن گپتا بولا۔ عائشہ ایک پراسرار وجود ہے، ایک انوکھی داستان ہے وہ، نہ جانے یہ کہانی کہاں ہے کیا؟ کرنل نے اسے اپنے بیٹے سے منسلک کر دیا ہے۔ ہاں، یہ کرنل ہی کا دل گردہ ہے، عام لوگ یہ جرت نہ کر پاتے۔ کون کہہ سکتا ہے یہ بھی ایک سحر ہو؟ خدا ہی جانے۔ پروفیسر نے پانی کا گلاس اٹھا کر حلق سے لگا دیا۔ کھانے سے فراغت ہو گئی تھی اور سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔